ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن گھروں کو اپنے ذکر اور اپنی یاد سے آباد رکھا ہے، اس ماحول میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچپن سے اللہ کا ذکر انہیں سکھایا جاتا ہے، اللہ کی عبادتوں کا، نمازوں کا عادی بنایا جاتا ہے، اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی خصوصی مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ بچپن سے ان کے دل پر اللہ کے نام کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر بچپن سے ان کی گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے، ان کی رگ رگ میں خدا کی طرف توجہ اور اس کی یاد سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کا حال بالکل ایسا ہوتا ہے کہ چمکدار سادہ کاغذ جس پر شروع سے ہی اللہ کا نام لکھا گیا ہے، شروع سے ہی نیک باتیں لکھی گئی ہیں، تو وہ اس کاغذ کے اوپر چمکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور اگر آپ نے کسی کاغذ پر پہلے کچھ خراب باتیں لکھی ہیں اور خراب باتیں لکھنے کے بعد اس کو کسی ربڑ وغیرہ سے مٹایا، اب اس کے اوپر اچھی باتیں لکھیں گے تو جو چمک اس سادے کاغذ پر لکھے ہوئے کلمات میں ہوگی وہ اس صاف کیے ہوئے کاغذ کے اندر نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی طرف آنے کی توفیق 20 سال کی عمر کے بعد ملتی ہے، 25 سال کی عمر کے بعد ملتی ہے، اگر وہ خدا کے یہاں کوئی مقبولیت کا مقام حاصل کرتے ہیں تو انہیں مل تو جاتا ہے، مگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہیں بچپن سے ہی یہ تربیت دی گئی ہے کہ تم خدا کا قرب حاصل کرو۔ ان میں تو ایک ہستی ہمارے رامپور کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب ہیں، اور بزرگوں میں مشہور تمام اولیاء کے سردار حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہمارے سلسلے میں الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک زیادہ تر وہی لوگ ملیں گے کہ جن کے گھروں کا ماحول حفظ قرآن کا، تلاوت کلام عظیم کا، نمازوں کی پابندی کا رہا ہے۔ جب ان کے یہاں سے ولی تیار ہوئے ہیں تو انہیں اللہ نے ولایت کا بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ ریاض الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم حافظ عبدالحی خان صاحب بہترین قرآن کے حافظ تھے۔ قرآن بچپن میں انہوں نے حفظ کیا، فوج کی ملازمت کی، اور پہلے زمانے میں جو لوگ اللہ کی طرف خالص اپنی توجہ رکھنا چاہتے تھے وہ زیادہ تر فوج کی ملازمت اختیار کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر جانے کے بعد ہمت بلند ہوتی ہے، اور اس روحانی میدان میں ترقی حاصل کرنے کے لیے بلند ہمت آدمی چاہیے، کم ہمت آدمی کا کام نہیں ہے، کیونکہ جب اس میں کوئی ارادہ کر لیا جاتا ہے تو پھر پیچھے کو پاؤں نہیں ہٹائے جاتے ہیں، اور جو کمزور ہمت کے ہوتے ہیں چلتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں بھائی بڑی دشواریاں اس میں، بڑی مشکلات ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، واپس کو آ جاتی۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ اب نیت یہی ہے کہ حضور کی خدمت میں زندگی گزار دیں گے، غلامی میں اپنے آپ کو رکھ کر اللہ کی یاد میں اپنی زندگی فنا کر لیں گے، اپنی آخرت تک منزل مقصود حاصل کریں گے۔ مگر اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے یا تیسرے دن بخار آ گیا انہیں،
جب بخار آیا تو وہ یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھے بخار آ گیا، اب کب کپا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کروں تو کیا کروں، کدھر کو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے بھائی محمد اپنی بیعت واپس لے لو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے اسلام میں داخل ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا کہ بیعت تو واپس لے لیں، جہنمی ہو جائے گا۔ ارے چاہے زبردستی ہے، اگر نہیں بھی رک رہا ہے، اب یہ زبردستی آئے گا ادھر کو، بعد میں ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے تو کم سے کم جنت میں جانے والا تو بن جائے۔ حضور تو یہ چاہتے تھے کہ ہر آدمی جنت میں جانے والا بن جائے۔ حضور نے کوئی توجہ نہیں کی ان کی بات پر، جب کوئی توجہ نہیں کی تو وہ خود ہی مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کا میل کچیل نکال دیتی ہے، ایسے ہی ہمارا مدینہ میلے کچیلے لوگوں کو نکال دیتا ہے اور یہ اپنے اندر باقی ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو وہ ایسا میلہ کچیلا جب آیا، بننے سنورنے کی کوشش کی، مگر ذرا سے بخار سے گھبرا گیا اور اس کے قدم پیچھے کو ہٹ گئے۔ تو یہ ولایت کا مقام تو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو پابندیاں اختیار کی جاتی ہیں وہاں تو بڑے بڑے اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، وہاں بڑی ہمت والے کا کام۔ ہمارے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی جب دیکھو کسی صحیح کام میں اور صحیح بات میں آگے بڑھ جاؤ تو پھر پیچھے مت ہٹنا۔ کبھی تمہیں نیند کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کبھی کوئی بیماری کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کبھی بھوکے پیاسے رہنے کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کچھ بھی پریشانی آئے مرو گے نہیں، مرو گے اپنے وقت کے اوپر، اس سے مت ڈرنا کہ مر جاؤ گے۔ تو ہمارا موت اپنے وقت کے اوپر آتی ہے، اسی لیے ہمارے پیر و مرشد کے اوپر کیسے کیسے احوال گزرے، صرف ہڈی اور کھال تھی بدن پر، کہ کتنا جاگا کرتے تھے۔ میں نے 10 دن 12 دن ان کے ساتھ رہ کر دیکھا، مشکل سے 24 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے سوتے ہوں گے، باقی نصیحت کی اور دین کی اور عبادت و ریاضات کی باتیں ہی رہا کرتی تھی۔ تو یہ اس گھرانے میں پرورش پائی تھی کہ جن کے والد فوجی بلند ہمت کہ جو ارادہ کر لیا پھر چاہے مر جائیں یا کچھ بھی ہو جائے پیچھے کو قدم نہیں ہٹنا ہے۔ تو ان حضرات کو جو ولایت کا مقام عطا فرمایا جاتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہوتا ہے، تو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ایسی قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم نے بچپن میں ہی ان کا ہاتھ مولانا شاہ وزیر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ فرمایا بھائی یہ آج سے یہ تمہارا بچہ ہے۔ اور مولانا وزیر محمد خان صاحب نے اپنی زیر نگرانی پھر کیسی تربیت فرمائی، 8 سال کی عمر میں تو حفظ قرآن سے فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، ساتھ ساتھ پیر و مرشد کی روحانی توجہ بھی رہی اور انہی کی زیر نگرانی قرآن عظیم مکمل کیا، اس کے بعد مولویت اپنی مکمل کی اور ایسی خدمت کی کہ فرماتے ہیں صبح کو ہم چائے وغیرہ بھی اپنے گھر میں نہیں پیتے تھے، فجر کی نماز پڑھی اور پہلے اپنے پیر و مرشد کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے پیر و مرشد پان کھانے کے شوقین تھے تو ہم پہلے چھالیاں کترتے تھے، پھر وہ تمباکو ایک طرف کو پیکٹ میں رکھی جاتی ہے، چھالیاں کتر کے رکھی جاتی ہیں، پھر پان بناتے ہم اور پان بنا کے ان کی ڈبیا کے اندر رکھتے تھے۔ پھر جب مدرسہ عالیہ آنے کا ٹائم ہو جاتا مدرسہ عالیہ میں پڑھاتے تھے اس وقت مولانا وزیر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر وہ جب گھر سے چلتے تھے تو ہم پیچھے پیچھے ان کے ساتھ آتے ہوتے تھے، وہاں پر علم حاصل کرتے تھے ان کے پاس بیٹھ کر اور استادوں سے بھی پڑھتے تھے۔ جب چھٹی ہوتی تھی تو پھر پیر و مرشد کے ساتھ جایا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلواتے تھے اور کھانا کھلوا کے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر جب وہ لیٹتے تھے دوپہر کا قیلولہ کرنے کے لیے تو ہم ان کے پاؤں دبایا کرتے تھے، اور جب ان کی آنکھوں میں نیند آنے لگتی تھی فرماتے جاؤ وزیر محمد وجیہ الدین تمہیں بھی تو بھوک لگ رہی ہوگی، جاؤ گھر جائے کھانا کھا لی۔ تو کہا پھر اپنے گھر آتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے، پھر تھوڑی بہت دیر آرام کر کے پھر حضرت قبلہ مدرسہ فرقانیہ میں آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کے بزرگوں کے مزار شاہ احمد علی صاحب کا مزار تھا۔ عصر کے بعد کیا پھر ہم پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے، پھر وہاں سے عصر ان کے ساتھ پڑھی، مغرب ان کے ساتھ پڑھی، عشاء ان کے ساتھ پڑھی، وہیں پر ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں، اور جب حضرت رات کو واپس جایا کرتے تھے تو پھر حضرت کے پیچھے پیچھے پھر گیا، ویسے ہی رات کو ان کی خدمت کر کے اور ہاتھ پاؤں دبا کے جب وہ سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے تو پھر ہم اپنے گھر کو جاتے تھے، پھر اپنی کتابوں کے مطالعے رات کو کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح
کم سے کم 12-14 سال اپنے پیر و مرشد کی لگاتار خدمت کی اور اس میں ایک دن بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ کبھی کبھی ایسا دن بھی آ گیا کہ رات بھر نہیں سوئے ہیں، مگر وہ جو پابندی ہے صبح کو پیر و مرشد کے گھر جانے کی وہ قضا نہ ہو جائے، چاہے نیند ہو یا نہ ہو۔ کہ جب ہم ایک دن پہنچے تو حضرت نے ہماری آنکھیں سرخ دیکھی، کہا آج وجیہ الدین تمہاری آنکھیں بڑی لال ہو رہی ہیں، کیا بات؟ کہا حضرت امتحان قریب ہے، اس کی تیاری میں رات بھر ہم سوئے نہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ ارے بھائی تو پھر آرام کیا ہوتا یہاں کی؟ حضرت آپ کی خدمت رہ جاتی۔ تو وہی چھالیاں کترنا، وہی پان بنانا اور وہی رکھنا، وہ خدمت اپنی جگہ ہے۔ تو کہا حضرت کو ایک دم ہمارے حال پر رحم آیا اور کچھ عنایت فرمانے کا ارادہ کیا، تو ایک دم مراقب ہو گئے۔ اللہ والے جب کچھ دینا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ کے خزانے سے بے شمار لے کر عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، کہ بھائی توجہ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ڈلوائیں تمہارے اوپر، مگر بہرحال حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب تشریف لائے ہمارے مراقبے میں۔ اولیاء اللہ کا مراقبہ یہ ہوتا تھا جب وہ آنکھیں بند کر کے کھو جاتے تھے تو پھر انہیں اولیاء کرام کے دیدار ہوا کرتے تھے مراقبے کی حالت میں۔ اب تو وہ مراقبے بھی کہاں ہیں، ذہن منتشر ہے، اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ذہن کہیں اور جا رہا ہے، خیالات کہیں اور کے آ رہے ہیں، پوری طریقے سے مراقبہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو اس مراقبے کے اندر کہا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا وجیہ الدین سے کہہ دو ہم نے بلا محنت اس کو علم عطا فرما دیا، اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن سے ہمارا یہ حال تھا کہ جو کتاب ایک بار پڑھ لیا کرتے تھے یا جو بات ایک بار سن لیا کرتے تھے پھر ساری زندگی اسے نہیں بھولا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رہتی۔ اور جس کا چہرہ ایک بار دیکھ لیا، اس کا نام پوچھ لیا، کبھی زندگی اس کا چہرہ نہیں بھولے اور اس کا نام نہیں بھولے۔ تو یہ شان پیدا ہو گئی تھی حضرت حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے۔ کیا تھا؟ بچپن سے وہ سادہ کاغذ پیر و مرشد کو ملا تھا اور ایسی چھاپ اس کے اوپر لگائی تھی کہ پھر مولانا وجیہ الدین خان صاحب کیسے باکمال آدمی تھے، اہل شہر نے تو کم پہچانا، لیکن جو ان کے خاص اٹھنے بیٹھنے والے تھے جیسے مفتی محبوب صاحب ہیں، مولوی ریاض الدین صاحب ہیں، وہ فرماتے تھے لوگ تو مولوی صاحب ہی پہچان کے رہ گئے، مگر ولایت میں ان کا کیا مقام ہے یہ ہر آدمی نہیں پہچان سکا۔ ان کے کچھ احوال خوابوں کے ذریعے سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو حالات اور کیفیات گزرے اور ان کے مد مقابل لوگوں سے ٹکراؤ ہوئے اور جو ان سے ٹکرایا اس کا کیا حشر ہوا، ایک دو کا نہیں تقریباً 8 لوگوں کو نام سے میں جانتا ہوں کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو اکا دکا کوئی واقعہ ہو جاتا، اتفاق ہو جاتا تو الگ بات تھی، لیکن جو ان سے ٹکرایا اس کا حشر انتہائی خراب ہوا۔ تو یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں کوئی خاص مقبول مقام رکھتے تھے، کبھی نہ بد دعا کی کسی کے لیے نہ کچھ، مگر وہاں تو اللہ کا کرم تھا ان کے اوپر۔ ایسے ہی جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے مولانا وزیر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے خود والد محترم خان محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، ایسے ولی کا بیٹا اور انہی کا مرید، تو اسے اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا ہو۔ پھر ان کے بعد حضرت شاہ احمد علی خان صاحب ہیں، تو ان کا یہ عالم تھا کہ چلے اور مراقبے اور کیسی کیسی عبادتیں اور ریاضتیں اسی گھر کے اندر اور اسی جگہ جہاں آج مزار مقدس بنا ہوا ہے۔ 40 سال تو ایسے گزارے ہیں کہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اور وہیں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز پہلے جامع مسجد میں پڑھنے آتے تھے، مگر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، انہیں ہوش نہیں تھا، کیفیت طاری تھی، ایک جذبی کیفیت، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہماری ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ جماعت کی نماز سنت ہے، بہت افضل ہے، مگر لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا بہت لازم اور ضروری ہے۔ ہماری چاہے سنت چھوٹ جائے، گھر میں نماز پڑھ لیں گے، مگر اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نقصان نہیں پہنچائے۔ اس مجبوری سے آپ نے پڑھنا شروع کی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ صاحب جماعت کی نماز تو سنت مؤکدہ ہے، گھر میں کیوں پڑھ لیا کرتے تھے؟ ارے وجوہات ہوتے ہیں، احوال ہوتے ہیں، کون پہچانے گا ان کو؟ گزرتی ہے جس پر وہی جانتا ہے، جس پہ جو حال گزرتا ہے وہی سمجھتا ہے۔ اور پھر سلسلہ بسلسلہ ایسے ہی دیکھتے چلے جاؤ۔ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم تو حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایسے مقبول تھے، اپنے پیر سے ایسی عقیدت و محبت تھی کہ خود پیر کے محبوب نظر بن گئے تھے۔ فرمایا مرتبہ تعشق حاصل ہو گیا تھا،
یعنی حافظ صاحب کو عشق اور محبت کی حد تک ان کے والد سے پیار ہو گیا تھا، تو انہیں بھی نوازا اور ان کے بیٹے کو بھی نوازا۔ بچپن میں ہی اپنی زبان مبارک دے دی تھی شاہ امام الدین خان صاحب کے دہنے مبارک میں، اور جب انہوں نے چوسنا شروع کیا فرمایا بیٹے تم سب کھینچ لو گے، کسی اور کے لیے نہیں چھوڑو گے کیا؟ تو وہ روحانیت عطا کرنے کے ان کے طریقے ہوا کرتے تھے۔ تو خود سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے اللہ کی یاد میں ایسے مشغول تھے کہ ان کے آباء و اجداد سے سارے کے سارے اولیاء کرام، ان اولیاء کرام کے یہاں پرورش پائی۔ جب آپ کے خاص مرید اور یہ معشوق و محبوب شاہ امام الدین صاحب کے والد محترم نے ایک دن عرض کیا حضرت ہم نے سنا ہے کہ جب بچپن میں آپ دودھ پی رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس زمانے میں تشریف لائے تھے دودھ پینے کے زمانے میں، اور آپ کو تلقین فرمائی تھی، کچھ کلمات سکھائے تھے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے۔ فرمایا دودھ پینے کا زمانے کا تو ہمیں یاد نہیں، لیکن ہاں ہم ذرا جب ہوشیار ہو گئے تھے، بچے تھے، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہمیں ہوئی تھی جاگنے کی حالت میں، اور انہوں نے ہمیں تلقین فرمائی تھی۔ فرمایا اس دن سے ہمارا پھر یہ حال ہو گیا تھا، کسی سے ملنے جلنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اللہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد تو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہی ہم چلے گئے تھے۔ وزیر آباد ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، ان کی صحبت میں چلے گئے، اور بچپن میں ہی ان سے قرآن عظیم مکمل ہم نے پڑھا، اور انہی کی تربیت میں ہم نے کچھ وظیفے ان سے سیکھ لیے جن میں بڑی تاثیر تھی۔ مگر ان بزرگ نے یہ فرمایا اے جمال اللہ تمہارا حصہ تو ہندوستان میں رکھا ہوا ہے، اور جن بزرگ کے پاس ہے وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بس جس دن پہنچ جاؤ گے وہاں پر تمہارا حصہ مل جائے گا، ہمارے یہاں تمہارا حصہ نہیں ہے، تم وہاں جانے کی تیاری کرو۔ تو پاکستان کا علاقہ تھا وہ، پنجاب کا وزیر آباد۔ فرماتے ہیں وہاں سے پھر ہم دلی آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد جو ایک تنہائی کی مسجد تھی وہاں پر عبادت کرتے تھے، تو بچپن میں اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کا، جسے نوجوانی کہتے ہیں، 12-14 سال کی یا 15 سال کی عمر، اس وقت اللہ کی یاد اور ذکر کا یہ عالم تھا کہ دنوں رات میں 2 قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، اور 3 دن میں استاد کے بڑے کہنے سے 1 مٹھی جو کھایا کرتے تھے، 3 دن میں 1 بار، 3 دن تک نہ صبح کو کچھ کھانا، نہ دوپہر کو، نہ شام کو، بس پانی پی لیا اور بس اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں، اور باقی وقت فرمایا اپنے استاد کے پاس جو بچ جاتا تھا 2 قرآن پڑھنے کے بعد، تو شام کو اپنے استاد کے پاس چلے جاتے تھے، ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسی لیے ہمارے کیا استاد حضرت سید محمد اشرف حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ہمیں یہ خبر نہیں تھی، مگر ایک دن انہوں نے فرمایا بھائی جمال اللہ تمہاری عبادت تو بہت ہے، قرآن کی تلاوت بھی بہت ہے، مگر کچھ بھی ہو جائے جب تک مرشد کامل نہیں ملتا ہے آدمی کو، اس وقت تک وہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر نہیں پہنچتا ہے، تمہیں مرید ضرور ہونا پڑے گا کسی کا۔ تو کہا ہم استاد کی بات سن کے ادھر سے ادھر کو ٹال دیا کرتے، ارے پیر ہمیں کیا بتا دے گا، ہم تو اتنے قرآن پڑھتے ہیں، اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنی ریاضت، اتنی محنت، کھانے پینے کی ہماری یہ احتیاط ہے، تو ہمیں پیر کیا بتا دے گا، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مگر انشاءاللہ آگے ذکر کیا جائے گا کہ پھر کیسے کیسے احوال آئے، اور پھر وہ مجبوراً انہیں مرید ہو کر جو کمالات پیر و مرشد کی صحبت سے ملے، آج انہی کمالات کا فیض ہے، ان کی برکتیں ہیں کہ اس شہر کے اندر اللہ نے کیسا امن و امان قائم رکھا ہے، اور اللہ کی بے شمار مخلوق ان کے فیض سے براہ راست بھی فیض یاب ہو رہی ہے، اور جو سلسلوں سے وابستہ ہیں وہ اپنے اپنے مرشدین کرام کے واسطے سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ فیض یابی ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس میں جو رکاوٹیں، حجب اور پردے ہوتے ہیں، اللہ ان پردوں کو سمجھ کر ان پردوں کو ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے کاغذ پر جو میل کچیل آ گیا ہے اس کو صاف ستھرا فرما دے، اور جب بھی کسی گناہ سے آیا ہو اے اللہ اس کو مکمل پاک صاف کر کے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے چمکا دے، اپنی محبت سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اپنے مقبول بندوں کی محبت سے چمکا دے۔ خاص طور سے ہم سب کو اپنے اہل سلسلہ، اپنے مرشدین کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد اور روشن فرما دے، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، بے وقوفی سے، نادانی سے، جہالت سے، گمراہی سے، دنیا کی ہوس اور حرص اور لالچ سے
ہر مخلوق کے شر سے، ہر طرح کے فتنے اور آفت بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمیں اپنے مرشدین کرام کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم